تو بہرحال زکوٰۃ فرض ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اس کی اہمیت ہم میں سے ہر بندہ جانتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس کے ہاں بہت ساری غفلت ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو صاحب نصاب ہیں، شریعت کے ہاں وہ مالدار ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مالدار تصور نہیں کرتے، صاحب نصاب تصور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں کہ کون شریعت کے ہاں مالدار ہے، صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ شریعت نے اگر الگ الگ مالیت ہے تو سونے کے بارے میں فرمایا کہ 7.5 تولہ جس کے پاس سونا ہے وہ مالدار ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے سونے میں سے، اور فرمایا چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، اور جس کے پاس جو ہے نا اتنی چاندی ہو وہ زکوٰۃ دے۔ اب اگر ایک آدمی کے پاس مختلف اجناس ہیں، تھوڑا سا سونا پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا چاندی پڑا ہوا ہے، تھوڑا سا نقدی شکل میں پڑا ہوا ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو اگر یہ مالیت پہنچ رہی ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، شریعت کے ہاں مالدار ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کی دن چاندی کی قیمت ہے 2550 روپے، 2550 روپے چاندی کی قیمت ہے۔ اس کو اگر کیلکولیشن کریں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے 1,33,875 روپے، یہ چاندی کی قیمت بنی 52.5 تولہ۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس مثلاً آدھا تولہ سونا پڑا ہوا ہے، 10 تولے اس کے پاس چاندی پڑا ہوا ہے، 5-10 ہزار نقدی پڑا ہوا ہے، اب شریعت یہ نہیں کہتی کہ 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ اس کے علاوہ یہ سارا کچھ، ایسا نہیں۔ اب شریعت کہتی ہے کہ ہم اس کی مالیت کا اعتبار لگائیں۔ آدھا تولہ سونے ہے مثلاً 1 لاکھ روپے کا ہے، اور اس کی جو ہے اس کے پاس جو چاندی ہے مثلاً 20,000 روپے کا ہے، اور اس کے پاس 15,000 کی جو ہے وہ نقدی کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ 1,35,000 روپے بن گئے۔ اب شریعت کے ہاں یہ بندہ مالدار ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ دیہاتوں میں، شہروں میں، غریب گھروں میں بھی 1 تولہ سونا پڑا ہوتا ہے، 5-10 ہزار نقدی کی شکل میں پڑا ہوتا ہے، کچھ چاندی پڑا ہوتا ہے۔ اب اس کی مالیت کا اندازہ لگائیں تو یہ لاکھوں میں بن جاتی ہے، اور یہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں کیا اپنی مسکنت کیوں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی غربت کیوں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب مستحق ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، واجبات صرف اس آدمی کو لگ سکتے ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، اس کے حالات کمزور ہوں، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ باقی اگر ظاہری طور پہ کوئی لگ رہا ہے، اس کے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اندر خانے میں اس کے پاس بہت کچھ پڑا ہوا ہے، تو شریعت کے ہاں یہ جو ہے وہ مستحق نہیں ٹھہر سکتا۔ تو عام طور پہ ہمارے ہاں اس چیز میں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تب جا کے صاحب نصاب ہوں گے، تب زکوٰۃ ہوگی، 52.5 تولہ چاندی ہوگا تب جا کے زکوٰۃ ہوگی، یا پھر جناب نقدی ہوگی کافی ساری پھر زکوٰۃ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے تقریباً سب کے ہاں یہ مشترک چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا بہت سونا ہوتا ہے، کچھ چاندی پڑا ہوتا ہے، نقدی کی شکل میں کچھ پڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس سب کی مالیت لگائیں گے، اس سب کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے۔ اگر اس کی قیمت 1,33,800 سمتھنگ کچھ روپے بن رہی ہے، اور ان پیسوں پہ بڑے بڑے 1 سال گزر جاتے ہیں، اور یہ ضروریات سے زائد ہے، اصل ضروریات سے زائد ہے۔ اصل ضروریات شریعت کہتی ہے کھانے پینے اور رہنے کی جو ضروریات ہیں، اس کو شریعت اصل ضروریات میں شامل کرتی ہے۔ اگر اس کی یہ مالیت اتنے پیسے اس کے پاس سارا سال پڑے رہتے ہیں، اتنے پیسوں کا زیور اس کے پاس سارا سال پڑا رہتا ہے، اور یہ اس کی بنیادی ضروریات سے زائد، بیوی بچوں کا خرچ اور مکان کا کرایہ وغیرہ، اس سے یہ زائد پڑا ہوا ہے، اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے، تو شریعت کے ہاں اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہو چکی، زکوٰۃ فرض ہو چکی، اور یہ بندہ اس مالیت کا 40واں حصہ اللہ کے راہ میں ادا کرے، تب جا کے اس کا مال پاک ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، زکوٰۃ کا معنی ہی پاک کرنا ہے، اور یہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے فرض ہوئی ہے۔ ہم نماز میں بہت سے لوگ تسبیحات میں، عبادات میں، تراویح میں، تلاوت کے اندر آگے آگے پیش نظر آتے ہیں، لیکن جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔
اور کہتے ہیں جی ہم تو مالدار نہیں ہیں، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ حالانکہ حالات کا اچھا ہونا یہ کوئی ہم نے حساب نہیں لگایا، یہ اللہ کی طرف سے جب ہم مالدار سمجھے جا رہے ہیں، ہم صاحب نصاب سمجھے جا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی مالیت ہے، یہ ساری مختلف مالیت کو جمع کیا 1,33,000 سے بڑی ہوئی ہے اور اس پر سارا سال گزر چکا ہے، ضروریات سے زائد ہے، اب یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں تو عمرے کے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، لہذا میرے عمرے کے پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے، میں کیسے زکوٰۃ دوں؟ یہ ضروریات سے زائد ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے جی میں نے بیٹی کی جو ہے وہ نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، اس کے لیے میں نے 5 لاکھ جمع کیے ہوئے ہیں، ایکسپینسز اور اخراجات 7 لاکھ کے ہیں، لہذا میں کہاں سے حساب ہوں؟ تو یاد رکھیں شریعت کے ہاں یہ بنیادی ضروریات میں شامل نہیں ہے۔